360 میں پاکستان میں تیزی سے کم ہوتی صحافتی آزادی اور صحافیوں کو درپیش مشکلات کا ایک جائزہ، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں زیادہ مشکل ہے کیا، آزاد صحافت کرنا یا اپنی صحافت کو غیر جانبدار رکھنا۔ یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خبر کرنے پہ ایف آئی آر ہے کہ تم نے خبر کیوں کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارسد اللہ خالد۔ کچھ سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان میں جب بھی آمرانہ دور آتا ہے پریس کی آزادی پر قدغنیں لگتی ہیں اور صحافیوں کو دباؤ، دھونس اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حالیہ کچھ عرصے میں پاکستانی صحافیوں کو جن خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا تعلق اب اس بات سے نہیں رہا کہ اقتدار میں کوئی آمر ہے یا جمہوری حکومت۔ دباؤ انتہا پسند تنظیموں سے ہے یا ریاستی اداروں سے، دھمکی کی کال کسی میڈیا نیٹ ورک کو آئی ہے یا کسی اینکر یا صحافی کو۔ صحافتی آزادی کو خطرات کے کئی پہلو ہیں۔ اب نہ صرف صحافیوں کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے اور ان پر حملے کروائے جاتے ہیں، غائب کر دیا جاتا ہے، مقدمات درج کیے جاتے ہیں، بلکہ اب تو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا چھپیں انہیں ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان کو عالمی صحافتی تنظیمیں صحافت کے لیے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں رکھتی ہیں۔ آج بات کریں گے پاکستانی صحافیوں کے خلاف ہونے والے واقعات میں اضافے اور شدت کی، اور اس بات کا تجزیہ بھی کریں گے کہ ملک میں موجودہ سیاسی تقسیم کی وجہ سے کیا صحافی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں غیر جانبداری سے پوری کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے بنیادی صحافیانہ اصولوں اور اقدار کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ ہم اکثر اپنے پروگرام میں پاکستان میں آزادی صحافت اور صحافیوں کو درپیش مسائل کی بات کرتے ہیں اور باقی دنیا میں اس مسئلے پر اٹھنے والی آوازوں کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے پاکستان میں سیاسی صورتحال کے بارے میں اپنے ایک تازہ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے جہاں ایک طرف میڈیا پر پابندی لگائی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کوریج نہ دے، وہیں ایک مشہور صحافی عمران ریاض گزشتہ ایک ماہ سے گم ہے۔ دوسری جانب صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنے ایک بیان میں 2 سابق فوجیوں کی طرف سے پاکستانی صحافیوں شاہین صہبائی اور وجاہت سعید خان کے خلاف درج کروائی گئی ایف آئی آر کو انتہائی غیر موزوں قرار دیتے ہوئے بغاوت کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان الزامات کو فوراً واپس لیا جائے۔ اس سے پہلے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے خاندان کے اثاثوں اور ٹیکس گوشواروں کی رپورٹنگ کرنے والے خود ساختہ جلا وطن صحافی احمد نورانی کو حال ہی میں پاکستان میں اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے انہیں اشتہاری قرار دیے جانے کی مذمت بھی کی۔ احمد نورانی نے وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی صحافی پر خبر دینے کی وجہ سے ایف آئی آر کاٹی گئی ہو۔ یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا تو ہوتا رہا کہ صحافیوں کے خلاف کیسز درج کیے گئے ان کی کسی خبر کی وجہ سے، لیکن وہ کیسز ایسے ہوتے تھے کہ کسی نے خبر کی کسی منسٹر کے خلاف تو اس کے خلاف قتل کا مقدمہ بنوا دیا، کسی اغوا کے پرچے میں نامینیٹ کر دیا، کسی فراڈ کے پرچے میں، تاکہ اس کو فکس کیا جائے۔ یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خبر کرنے پہ ایف آئی آر ہے کہ تم نے خبر کیوں کی ہے یا تم نے اس خبر کے ڈاکومنٹس کیسے لیے ہیں۔ تو یہ کیس تھا جو آپ نے پوچھا، یہ اس خبر کے حوالے سے، اور پھر اسی کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے وہ مجھے بغیر کسی کارروائی کے باقاعدہ پرو کلیم افینڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، جو چلان کورٹ میں جمع کرایا گیا۔ اس کے اندر میرے گھر کے ایڈریسز اور تمام تفاصیل وہ دی گئی ہیں، اور وہ ہر وہ الزام ہے جو کہ انتہائی بیہودہ الزام ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ میں نے خبر کیوں کی۔ لیکن اس کیس کے اندر تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ، میں پاکستان کے اندر نہیں تھا، میرے ساتھ وہ اس طرح فزیکلی تو وہ نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے ایک یہ مضحکہ خیز کیس رجسٹر کیا۔ اسی کیس کے اندر ایک بڑے قابل احترام صحافی ہیں، لاہور سے تحقیقاتی صحافی ہیں شاہد اسلم، ان کو کڈنیپ کیا، ان کے گھر سے زبردستی، کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں تھا، ان کا کسی قسم کا کوئی میرے سے یا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کو صاف ظاہر ہے وہ بڑے زبردست سٹوریز کرتے ہیں ایف آئی اے کے خلاف، ان کو ان کی کسی خبروں کی وجہ سے نشانہ بنانا تھا۔ تو پاکستان میں صحافیوں کو نشانہ بنانا تو بڑا عام اور بڑا آسان سا کام ہے۔ میرے حوالے سے جو بھی انہوں نے ماضی میں کیا وہ مجھے ڈائریکٹلی انہوں نے مطلب ہے کہ سبق سکھایا، قانونی طور پہ کبھی کارروائی میرے خلاف نہیں ہوئی۔ یہ پہلا کیس ہے، اور اس کیس میں بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انسٹرکشنز دے رہی ہے، اس وقت فوج اس کو نہیں پرسیو کر رہی۔ ایف آئی اے کے لوگوں نے بہت کلیئرلی بتایا کہ اس کیس کے اندر فوج جو ہے وہ بالکل شروع میں آئی ایس آئی نے کوئی انویسٹیگیشن کی، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد وہ کیس ایف آئی اے کے حوالے ہو گیا، اور اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے مسلسل کہ ان لوگوں کو مثال بنا دیا جائے۔
اور اس پر پاکستان کی وزارت اطلاعات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اثاثوں کی خبر دینے پر صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے خاندان کے اثاثوں پر خبر دینے والے صحافی احمد نورانی اور ان کی مدد کے الزام میں شاہد اسلم کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انفارمیشن کی وزیر مریم اورنگزیب کے دفتر سے جاری ہونے والے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کا دعویٰ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ اس سے پہلے جلاوطن پاکستانی صحافی احمد نورانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے خاندان کے اثاثوں اور ٹیکس گوشواروں پر خبر دینے پر ایک چالان میں انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ خبر 20 نومبر 2022 کو فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پر شائع کی گئی تھی، اور اسی چالان میں ایک اور صحافی اور نجی نشریاتی ادارے بول نیوز کے سابق نمائندے شاہد اسلم پر بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ٹیکس ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے FBR کے حکام کو رشوت کی پیشکش کی تھی۔ شاہد اسلم FIA پر تنقیدی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور وہ اس الزام کی تردید کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے CPJ نے اپنے ایک رد عمل میں کہا تھا کہ سابق آرمی چیف اور ان کے خاندان کے ٹیکس ریکارڈ پر رپورٹنگ کرنے کے بعد صحافی احمد نورانی کو پاکستانی حکام کی جانب سے نشانہ بنانا آزادی صحافت کے لیے واضح دھمکی اور خطرہ ہے۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری کیے گئے اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں صحافیوں کو ذاتی ڈیٹا لیک کرنے کے مقدمات کا سامنا ہے اور قانونی کارروائی ہرگز ہراساں کرنے یا ڈرانے کے طور پر نہیں ہو سکتی یا ہونی چاہیے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ صحافت میں ایک بنیادی اصول غیر جانبداری ہے۔ موجودہ دور میں چاہے امریکہ ہو، برطانیہ یا پاکستان، کچھ اخبار یا میڈیا ہاؤسز کا جھکاؤ کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف ہوتا ہے، مگر پاکستان کے کچھ صحافیوں کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت یا ریاست کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں یا اپنی صحافت میں جانبدار ہوتے ہیں اور صحافی سے زیادہ ایک ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں۔ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا میں ایک نمایاں نام اینکر اور تجزیہ کار ڈاکٹر معید پیرزادہ کا ہے، جو ان دنوں واشنگٹن DC میں خود ساختہ جلاوطنی کاٹ رہے ہیں اور ملک کے مستقبل سے مایوس نظر آتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی عائزہ عرفان نے ان سے بات کی۔ اس وقت تو صورتحال بہت ہی خراب نظر آتی ہے، اور جو بھی پریس فریڈمز گین ہوئی تھیں گزشتہ 20 برس میں جنرل مشرف صاحب کے زمانے سے، جو 2002 کہتے ہیں کہ 2002 کے بعد بتدریج جب پاکستان میں سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز کی آمد ہوئی اور پھر ایک ریگولیٹری فریم ورک بنا، تو جو فریڈمز پاکستان کے میڈیا نے اور پاکستان کی سول سوسائٹی نے گین کی تھیں وہ اب بالکل ختم ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، بلکہ اس سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ جہاں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کی صورتحال تھی 1977 سے لے کے 79-80 تک، پاکستان میں 2007 میں جو میڈیا نے ایک کیمپین لانچ کی، میڈیا میں شروع ہو گئی ایک بہت بڑی اسٹرگل شروع ہو گئی جنرل مشرف کے آخری دنوں میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 2007 کے بعد پاکستانی ریاست نے مختلف قوانین، پالیسیز، چیزیں انوینٹ کرنی شروع کر دیں کہ کس طرح سے آپ میڈیا کو لیوریج کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، چپ کروا سکتے ہیں۔ اس میں انگیجمنٹ بھی بہت کی گئی۔ 2008 سے 2013 تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، وہ نسبتاً پچھلے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں 10 برس کے، 12-15 برس کے، اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی لبرل میڈیا کی طرف ایٹیچیوڈ تھا، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جس طرح سے ریسپیکٹفلی میڈیا کو انگیج کیا، جس طرح سے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ٹیلی ویژن اینکرز کو اپنے ہر انٹرنیشنل جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی تھی، جب فورن ڈگنیٹریز پاکستان آتے تھے تو میڈیا کو بلایا جاتا تھا، باقاعدہ ان کو فورن ڈگنیٹریز سے ملوایا جاتا تھا، اور اس زمانے میں میڈیا کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے جو قوانین لانے کی کوشش کی، ان کو بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ ایک دوسری چیز ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں جس کا بہت یعنی وہ اس کو جوڑتے ہیں اس کے ساتھ، وہ چیز ہے جو میڈیا پرسنز کے اوپر بہت سے حملے اور اٹیک ہوئے، ان کا تعلق نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ہے، نہ نواز شریف صاحب کی حکومت سے اس کا تعلق ہے، نہ ہی PTI کی گورنمنٹ نے اس ٹرینڈ کو انکریج کیا، لیکن لوگوں نے نہ صرف پاکستان کے میڈیا نے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے ذہنوں میں بھی یہ کنفیوژن جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے ڈالی ہے، جس میں قصور پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کچھ انالیسس نہ کر سکنے کی کیپیسٹی ایشوز ہیں۔ آپ اس کو غور کیجئے کہ ایشیا ٹائمز آن لائن کے جو کورسپونڈنٹ تھے پاکستان میں، سلیم شہزاد صاحب،
ان کو مئی 2011 میں اس وقت ٹارگٹ کیا گیا اور قتل کر دیا گیا اسلام آباد میں. ان کی لاش کو ایک نہر کے اندر پنجاب میں 100 میل دور پھینک دیا گیا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح سے حامد میر صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2014 میں. حامد میر صاحب کے حملے کے ساتھ نواز شریف صاحب کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح سے ابصار عالم صاحب کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا یا اور بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا یا احمد دورانی کو زد و کوب کیا گیا تو اس کا پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو حکومتوں نے نہیں کیا یہ سب کچھ. یہ اور بات یہ فرق یہ پڑا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہمارے سامنے آئی ہے جو بہت ہی کمزور حکومت ہے, برائے نام حکومت ہے, اور وہ ان تمام ایکشنز کو جو میڈیا کے خلاف کیے گئے ہیں اس کو بدقسمتی سے اس حکومت نے اون کر لیا ہے, اس حکومت نے جسٹیفائی کیا ہے. یہاں میں آپ سے کچھ بڑے انٹرسٹنگ نمبرز شیئر کرنا چاہوں گی. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی حالیہ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کے نمبرز ایکچولی امپروو ہوئے ہیں. 180 ممالک میں پاکستان 157ویں نمبر سے 150ویں نمبر پر آ گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان نمبرز کو؟ دیکھیں یہ میں نے دیکھی نہیں رپورٹ آئزہ, یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو رپورٹ رپورٹرز سان فرنٹیئر کی ہے جو ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے اس کا ڈیٹا پیریڈ جو ہے وہ کون سا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا ڈیٹا پیریڈ 21-22 کا ہے. جو پریس کے فریڈم کے اوپر جو ڈاکہ پڑنے لگا ہے وہ تو پڑا ہے کہیں مئی 2022 میں جب پنجاب میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا اور 4000 گھروں کے دروازے توڑ کے ان کے اندر گھس گئی پولیس. عمران ریاض کو پہلی دفعہ جب اٹھایا گیا, میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب جمیل فاروقی کو فورسز اٹھا لیتے ہیں, جب ایاز امیر صاحب کو سڑکوں پہ زد و کوب کیا جاتا ہے, پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. تو رپورٹرز سان فرنٹیئر کا ڈیٹا یقینی طور پہ اس سے کئی مہینے پیچھے کا ہوگا. صحافتی آزادی کے لیے کام کرنے والے مقامی اور بین الاقوامی ادارے آج کل پاکستان میں صحافیوں اور میڈیا نیٹ ورکس پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں حکومتی حلقوں کا موقف ہے کہ جن صحافیوں یا بلاگرز کے خلاف قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ غلط معلومات فراہم کرنے اور ریاست پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں ملوث ہیں. ان حالات میں ایک سوال ہم تمام صحافیوں اور صحافتی اداروں کو خود سے بھی کرنا ہے کہ کیا ہم ان پیشہ وارانہ اقدار اور اصولوں کو پورا کرتے ہیں جن کا صحافت تقاضا کرتی ہے؟ کیا ہم حقائق پر مبنی اور غیر جانبدار صحافت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری رپورٹس اور کوریج متوازن ہے؟ کیا ہماری صحافت پر جان بوجھ کر یا انجانے میں ذاتی پسند یا ناپسند تو حاوی نہیں ہو رہی؟ اور کیا ہم جرنلسٹ سے ایکٹیوسٹ تو نہیں بن رہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس موضوع پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے IBA کے اسکول آف جرنلزم کی ڈائریکٹر انبر شمسی نے اور لاہور سے سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے. بہت شکریہ آپ دونوں کو جوائن کرنے کا. سہیل, سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ایک عرصے سے پاکستان کے صحافتی میدان میں رہے ہیں, آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں صحافتی آزادی کے حوالے سے. اب جو حالات ہیں جرنلسٹ کو جس تعداد میں اور جس تسلسل سے ہم دیکھتے ہیں کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کیا اس سے پہلے کی طرح ہے یا اس میں شدت آئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم تو مسلسل کئی سالوں سے اسی طرح کا دور دیکھ رہے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کبھی حکومتوں کی طرف سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور خاص کر یہ ہوا ہے کہ 9 مئی سے پہلے 9 مئی سے پہلے معاملات ایسے نہیں تھے. 9 مئی کے بعد معاملات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوئے اور کچھ لوگ جو واقعی جس طرح آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایکٹیوسٹ بھی بن چکے ہیں. لیکن بہرحال اگر ایکٹیوسٹ بھی ہو تو اس کو آزادی اظہار کا حق تو حاصل ہے. آزادی اظہار کا حق تو ایکٹیوسٹ سے بھی نہیں چھینا جا سکتا اور جرنلسٹ سے بھی نہیں چھینا جا سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جرنلسٹوں کے بارے میں گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے. جیسے عمران ریاض ہے وہ کئی دنوں سے, مہینے سے زیادہ ہو گیا لاپتہ ہیں. اور دوسری طرف ہم جرنلسٹوں کو بھی ڈیفینیٹلی جو مورل سٹینڈرڈز ہیں اور پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم بعض اوقات واقعی حدود کراس کر جاتے ہیں اور بے سروپا پروپیگنڈے کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ PTI کے زمانے سے PTI کے اتنے بڑے حامی بن گئے کہ انہوں نے دوسروں کو لفافہ صحافی کہنا شروع کر دیا, صحافیوں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور PTI نے بہت زیادہ صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائی, وہ بھی غلط تھا. اور اسی طرح جو حکومت کر رہی ہے یہ بھی غلط ہے. میں امبر کی طرف چلوں گا. سہیل صاحب, امبر, آزادیاں جو کم ہوئی ہیں جس کا سہیل صاحب بھی مینشن کر رہے ہیں کہ ایک عرصے سے اسی طرح سے کام کرتے آ رہے ہیں, تو کس کا کردار آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ ہے؟ ریاست کا کردار زیادہ ہے, سیاسی جماعتوں کا ہے, یا خود صحافیوں کا قصور ہے؟
یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور اگر ہم جس طریقے کے آپ حملے کہیں گے صحافیوں پہ اور صحافت پر ہوتے ہیں، میرے خیال میں کہ اس سے اندازہ لگانا چاہیے. جو تشدد جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہم کہیں گے کہ اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوتی ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب احتجاج ہوتا ہے تو جو کارکنان ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ حملے کرتے ہیں صحافیوں پہ. لیکن یہ شاید وقتی ہوتا ہے، ایک موب مینٹالٹی ہوتی ہے. جو زیادہ خطرناک ہے وہ جو تشدد ان صحافیوں پہ ہوتا ہے جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا. وہ نامعلوم افراد ہوتے ہیں جو ان صحافیوں پہ حملہ کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب مرحوم، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ آگے کہاں بڑھا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. عمران ریاض خان کا ذکر کیا تھا ابھی سہیل صاحب نے، ان کا ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ بھی ایک قسم کا تشدد ہے. اس سے پہلے ابصار عالم ہو گئے، اسد علی طور ہو گئے، ان پہ بھی فزیکل اسالٹس بھی ہوئے ہیں. مطیع جان کو اٹھایا گیا تھا، سمی ابراہیم کو اٹھایا گیا تھا، پھر دوبارہ رہا کر دیا گیا. یہ جو تشدد والے واقعات ہوتے ہیں، ان کے اگر ہمیں معلوم ہو سکے کہ کس نے کیا ہے، تو میرے خیال میں میرے لیے زیادہ آسان ہوگا واضح طور پر کھل کے آپ کو بتانا کہ کس کی زیادہ ذمہ داری ہے. ایک اور جو طریقہ حکومتیں اپناتی ہیں، اور یہ سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں اور ریاستی ادارے بھی ہوتے ہیں، اور وہ قانونی میرے خیال میں کارروائیاں ہوتی ہیں. یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت ہوا، جو سیڈیشن کے کیسز تھے مختلف صحافیوں کے خلاف فائل ہوئے، اور اس دور میں بھی چل رہا ہے. ابھی اب دیکھیں وجاہت خان ہو گئے، محیط پیرزادہ ہو گئے. آخر میں کہوں گی کہ جہاں تک صحافی جو اپنے آپ کو کہیں اور ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویزم کریں، یہ ان کی مرضی ہے، اور میں اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتی. میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ واقعی صحافی ہیں، مگر میں یہ اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ ان کو واقعی ان کو حق ہے وہ کریں. لوگ خود ہی فیصلہ کریں. آزادی رائے کا جو حق ہے، آپ اور اس حوالے سے سہیل صاحب ایک چیز جس طرح سے امبر بھی جس طرح سے مینشن کر رہی ہیں کہ شاید اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتے، ان کو صحافی کہنا یا نہیں کہنا اس حوالے سے کویشچن ہو سکتا ہے. لیکن آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ آزادی رائے کا حق تو ہر ایک کو ہے، تو صحافت کو زندہ رکھنے اور آزادیوں کو برقرار رکھنے میں صحافتی اداروں کی پالیسی میں میڈیا مالکان کے مفادات کا بھی تو پہلو ہے. وہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ آڑے آتے ہیں. جب ہم پاکستان میں صحافتی آزادیوں کے کم ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیا مالکان کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو صحافتی ادارے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں یا برطانیہ کے ہوں، ان کا بھی پولیٹیکل ٹلٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی صحافتی اداروں کا ٹلٹ ہے، لیکن ایک ٹلٹ ہوتا ہے ان کا نیچرل ٹلٹ آف پالیٹکس. وہ تو جائز ہے، وہ تو ساری دنیا میں جائز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں انہیں مجبور کیا جاتا ہے، مثلا آپ نے دیکھا کہ جیو ٹی وی کو کتنے سال اس جبر سے گزرنا پڑا کہ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے، تو اس کے جرنلسٹ جتنے تھے اور اس کے مالکان، ان کو فائنینشیل پریشر کا سامنا کرنا پڑا. ان کی ایڈورٹیزمنٹ بند ہو گئی، ان کی جو رپورٹنگ تھی اس پہ پابندیاں لگتی رہیں. اسی طرح اب جو ہے جو دوسرے مخالف ہیں اس وقت حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے خلاف ہو رہا ہے. تو یہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ میڈیا مالکان پر بھی اور میڈیا پر بھی جنرلی پابندیاں لگتی ہیں. ایک طرف تو میڈیا مالکان جو ہیں ان کا فائنینشیل طور پر گلا دبایا جاتا ہے، اور صحافی جو ہیں ان کو پرسنلی دبایا جاتا ہے. امبر ایک چیز جس طرح سہیل صاحب مینشن کر رہے ہیں کہ ایک جو ریاست کے قریب زیادہ سمجھا جاتا ہے ادارہ، اس کو ریاست کی طرف سے ایڈز بھی ملتے ہیں، ادروائز ان کو دبایا بھی جاتا ہے، رپورٹنگ بھی نہیں کرنے دی جاتی، اور اس کے اکارڈنگلی بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی امپیکٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ پک اینڈ چوز ہے ریاست کی طرف سے. میڈیا ہاؤسز کے پاس تو شاید اتنی اتھارٹی نہیں ہے، اور آن کانٹریری اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی لگتی ہے آپ کو؟ یہ میرے خیال میں کہ اس وقت کون ریاست کے سربراہ ہیں اور اس وقت کس کی آواز کو اٹھانا ہے، کس آواز کو دبانا ہے، میرے خیال میں کہ یہ وہاں فیصلہ ہوتا ہے. اور جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر امریکہ میں فاکس نیوز نے ایک جو بائیڈن کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے آپ کو آمر سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں، وان بی ڈکٹیٹر ان کو کہا، کیا جو بائیڈن پھر جا کر ان کی اشتہارات بند کر دیں گے؟ کیا دھمکیاں دیں گے؟ کیا اینکرز نکلوائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا.
یہ آپ اس کو ظاہر ہے اگین میں کہوں گی مذمت کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ طرفداری ہے, یہ صحیح صحافت نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں کی ظاہر چوائس بھی ہوتی ہے. لیکن یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, ماسز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی اور چیز ڈیسائیڈ کر رہی ہو اور کوئی اور فیکٹر ڈیسائیڈ کر رہا ہو. ایک عام تاثر سہیل صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ صحافی ریاستی اداروں یا سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ماؤتھ پیس کا رول پلے کر رہے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان میں صحافتی آزادیوں کے لیے؟ کیا غیر جانبدارانہ صحافت آپ کو لگتا ہے اب ختم ہو چکی؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, دونوں طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے. ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ ماؤتھ پیس ہیں, لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اپنی سوچ بدلتی ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے مخالف ہو جاتی ہے. دوسرا, کچھ لوگ سیاسی ماؤتھ پیس بن چکے ہیں اور وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے صحافیوں بھائیوں کو بھی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرانے لگ پڑتے ہیں. تو یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں. اسی کی وجہ سے ہماری جو آزادی ہے اس پر حملہ کرنا آسان ہو گیا. اگر سارے لوگ پروفیشنل طور پر صحافت کریں تو شاید ہماری آزادی پر اتنا حملہ آسان نہ ہو اور سارے لوگ متحد بھی ہو جائیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جس طرح سے اخبارات کے زمانے میں بہت زیادہ اخبارات ہوتے تھے, اب ایک پیمرا کو کہہ کے شاید بہت سے چینلز بند کروا دیے جاتے ہیں, یا کوئی ایک, اگر جس طرح سے ہم شروع میں بھی پروگرام کے ذکر کر رہے تھے, اگر گورنمنٹ کی کوئی پالیسی آتی ہے کہ ایک چیئرمین پی ٹی آئی کو فار ایگزامپل روک دیا جاتا ہے, ان کی کوریج نہیں کی جاتی, تو وہ اکراس دا بورڈ ہمیں اس کے اکارڈنگلی وہ دکھائی دیتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں صحافتی برادری کے اندر جو سیاسی بنیادوں پر تقسیم اگر نہیں ہوتی تو اس مسئلے سے بہتر نمٹا جا سکتا تھا, اور کیا لایا عمل ہو سکتا تھا اس کیس میں؟ ایک جو کمبائن پریشر آ سکتا تھا. امبر, آپ سے بھی اور سہیل صاحب سے بھی میں اس کے بعد یہ بات کروں گا. ظاہر ہے متحد ہوں گے تو زیادہ آپ کی پرزور آواز ہوگی. میں ایک مثال دیتی ہوں, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ ایک اتھارٹی بنے جو تمام میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو ان پر میں کہوں گی کنٹرول کرے. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سارے پریس ایسوسیشنز, چاہے وہ براڈ کاسٹرز ہوں یا نیوز پیپر ایڈیٹرز ہوں یا پریس کلبز ہوں یا یونینز ہوں, وہ سب متحد ہوئے, اکٹھا ہوئے, آواز اٹھائی, بلند کی, اور وہ اتھارٹی ختم ہو گئی, وہ بات ختم ہو گئی. تو یہ ایک مثال ہے جہاں آپ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ جو قدقنے ہیں, یہ جو مختلف قسم کے ٹیکٹکس اور طریقے ہوتے ہیں آپ کو خاموش کرنے کے لیے, اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا ادارے بھی, کیونکہ وہ خود بھی اسی سسٹم, اسی نظام کے اندر ہیں, پیسے کماتے ہیں. ایک تضاد تو پایا جاتا ہے صحافت میں کہ ایک طرف آپ ایک بزنس کنسرن بھی ہیں, آپ نے سروائیو بھی کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے صحافت بھی اپنی کرنی ہے یا لوگوں کو تک معلومات فراہم کرنی ہے, چاہے ٹلٹڈ ہو, بائسڈ ہو, نہ ہو. تو یہ جو تضاد ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں ظاہر قانون کا نفاذ جو ہے وہ یکساں نہیں ہے, جہاں طاقتور زیادہ ہیں اور مختلف طریقوں سے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تو یہ اور بھی یہ جو تضاد کنسرن ہو سکتا ہے. امبر, میرے پاس لاسٹ 1 منٹ رہ گیا ہے. سہیل صاحب, آپ سے میں اسی بات پہ جواب چاہوں گا, اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ حکومتوں کی طرف سے جو اکثر کہا جاتا ہے کہ ریاست کی جو کاروائیاں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی جو کاروائیاں ہیں وہ کیوں اون کی جا رہی ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کو نہیں اون کرنی چاہیے, اور اس طرح سے حکومت کی ساکھ جو ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے. اور بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر پروفیشنل باڈیز پروفیشنل رہتی تو جیسے پہلے پی ایف یو جے تھی, ہماری اے پی این ایس تھی, سی پی این ای تھی, ان سب کی آواز میں بڑی جوش اور طاقت ہوتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ ان کے بٹنے سے, ان کے تقسیم ہونے سے ان میں وہ طاقت نہیں رہی, اور اس وجہ سے اب سارے جو ہیں وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ جاتے ہیں, سب کو جھکنا پڑتا ہے. امبر, کوئک 30 سیکنڈز, انالیسس کیپیسٹی ایشوز ہیں ہمارے پاس میڈیا میں؟ کیپیسٹی ایشوز نہیں ہے میرے خیال میں کہ انڈیپینڈنس اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ایشوز ہیں. میرے خیال میں کہ سوچنا پڑے گا تمام میڈیا اداروں کو کہ وہ صحافت کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. جی, بہت بہت شکریہ. امبر شمسی آپ ہمارے ساتھ تھیں, اور سہیل وڑائچ آپ ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اس ٹاپک پہ ہم سے بات کرنے کا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.